یہ کہانی کراچی کے ایک پرانے اسکول کے بارے میں ہے۔ یہ اسکول پرانا ہے اور 1980s کے ٹائم سے چل رہا ہے۔ اسکول کے پرانے ہوتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ عجیب سی انرجائز ہیں جو کہ کبھی کبھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن کسی نے کبھی اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ میری یہ کہانی 2007 کی ہے، جب میں کلاس 8 میں تھا اور ایک نیا اسکول جوائن کیا تھا۔ یہ اسکول پرانی بلڈنگ میں تھا اور اسکول کے ایک پرانے پارٹ کو اب یوز نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ بلاک ہمارے لیے اولڈ بلاک کہلاتا تھا اور ٹیچرز نے ہمیشہ اس طرف جانے سے منع کیا ہوا تھا۔ پہلے دن مجھے کچھ عجیب نہیں لگا، بس بلڈنگ کا ایک عجیب اور پرانا سا ماحول تھا جو اسکول کے بچوں کو ڈسٹرب کر سکتا تھا۔ لیکن کچھ ویکس بعد میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے نوٹس کیا کہ ہم جب بھی اپنی کلاس کی طرف جاتے تھے تو ہمیں کبھی کبھی لگتا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے۔ ایک دن میں اور میرا دوست سمیر فری لیکچر میں اسکول کے اولڈ بلاک کے پاس گھوم رہے تھے۔ ہم دونوں کو کچھ ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ کاش ہم اندر جا کے دیکھیں کہ اندر کیا ہے۔ فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک بار اندر جا کے دیکھیں گے، بس چھپ کے۔ جیسے ہی ہم اندر گئے، اندر کی ڈارکنیس اور سائلنس نے ہمیں ڈرا دیا۔ پورا بلاک خالی تھا اور ہر طرف پرانی فرنیچرز اور ڈیسک پڑا ہوا تھا۔ ڈیسک پڑی ہوئی تھیں جو بہت عرصے سے ٹچ میں نہیں لگ رہی تھیں۔ ہم کچھ سٹیپس ہی چلے ہوں گے کہ ایک پرانی بلیک بورڈ پر ایک ویئرڈ سی لائن لکھی تھی، واپس چلے جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن سمیر نے مجھے کہا کہ بس کچھ اور اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ ہم جب اندر بڑھے تو ہمیں ایک عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، جیسے پرانی ڈیمپڈ والز کی اسمیل ہوتی ہیں۔ سمیر نے ٹارچ نکالی اور ہم آگے بڑھتے گئے۔ پھر اچانک سے ہمیں ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بچہ دھیرے سے رو رہا ہو۔ میں اور سمیر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہم سمجھ نہیں پائے کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ تبھی ایک پرانے الماری کے پیچھے سے ہمیں وہ آواز اور کلیئر سنائی دی، اور مجھے لگا کہ کوئی یہاں بہت دنوں سے پھنس گیا ہے۔ ہم الماری کے قریب گئے، لیکن جیسے ہی ہم نے الماری کھولی، اندر کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک بہت پرانی نوٹ بک تھی جس میں ڈسٹ تھی۔ میں نے وہ نوٹ بک اٹھائی اور اس کے پیجز الٹائے۔ دیکھا کہ اس میں 1980s کا ایک نام لکھا تھا، بلال احمد، کلاس 8۔ یہ دیکھ کے ایک عجیب سا شیور میری اسپائن سے گزرا۔ ہم دونوں کنفیوز ہو گئے کہ یہ نوٹ بک یہاں کیوں رکھی گئی۔ تبھی ہم نے سنا کہ وہ روتی ہوئی آواز پھر سے آئی، اور اس دفعہ زیادہ کلیئر تھی۔ وہ ایک بچے کی ہی آواز تھی۔ ہم دونوں ڈر کے مارے بھاگنے والے تھے کہ اچانک سے ہمیں کچھ ہیوی فٹ اسٹیپ کا ساؤنڈ سنائی دیا، جیسے کوئی ہماری طرف بڑھ رہا ہو۔ ہم دونوں تیزی سے بھاگ رہے تھے، اور جیسے ہی ہم نے اولڈ بلاک کے ڈور کے پاس پہنچنے کی کوشش کی، وہ ڈور ہمارے سامنے بند ہو گیا۔ وہ روتی آواز اب ہمیں ہمارے آس پاس سنائی دے رہی تھی، اور مجھے لگا کہ وہ بچہ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی روح یا کچھ اور ہمارے قریب آ چکی ہے۔ سمیر نے زور سے ڈور کو دھکا دیا اور شکر ہے کہ وہ کھل گیا۔ ہم تیزی سے بھاگ کے باہر آئے اور سیدھا اسٹاف روم میں اپنی ٹیچرز کے پاس چلے گئے۔ جب ہم نے انہیں سب کچھ بتایا تو ان کا چہرہ ایک دم سے سیریس ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ 1980 میں یہاں ایک بچہ بلال، جو کہ کلاس 8 میں تھا، وہ ایک دن اولڈ بلاک میں اکیلا چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں، اور اسکول نے اس انسیڈنٹ کے بعد اولڈ بلاک پرماننٹلی بند کر دیا تھا۔ وہ انسیڈنٹ سن کے مجھے اور سمیر کو ایک اور شوق لگا، اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے۔
لیکن اس دن کے بعد ہم دونوں کو ہمیشہ وہ روتی ہوئی آواز سنائی دیتی تھی جب بھی ہم اولڈ اسکول میں اس اولڈ بلاک کے پاس سے گزرتے۔ آج بھی اس اسکول کے بچے کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہ روتی ہوئی آواز اور فٹ سٹیپ واپس سنائی دیتے ہیں۔ یہ کہانی لاہور کے ایک پرانے ہاسٹل کی ہے جہاں کے بارے میں کوئی عجیب اور ڈراؤنی باتیں مشہور ہیں۔ ہاسٹل کے کچھ کمرے بند ہیں اور اسٹاف اور اسٹوڈنٹس کو ان میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ یہ 2010 کی بات ہے جب میں لاہور کے ایک ہاسٹل میں اسٹے کر رہا تھا۔ میرا ایڈمیشن ایک نئی یونیورسٹی میں ہوا تھا اور ہاسٹل میں رہنا میری مجبوری تھی کیونکہ میری فیملی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ یہ ہاسٹل بہت پرانا تھا اور یہاں کے کمرے اور لمبی ہال ویز میں ہمیشہ ایک عجیب سی ہیوینس محسوس ہوتی تھی۔ مجھے اور میرے روم میٹس کو ہاسٹل میں ایک خاص کمرہ نمبر 204 کے بارے میں بہت کچھ سننے کو ملا۔ اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا ہے اور ہاسٹل کا اسٹاف بھی وہاں کسی کو جانے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے وہاں ایک لڑکا تھا جو وہاں رہتا تھا اور ایک دن بنا کسی وجہ کے وہ ہاسٹل کے اندر ہی مر گیا تھا۔ ایک رات میں اور میرا دوست احمد نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہاں کا چکر لگایا جائے، بس مزے کے لیے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور ہاسٹل کے ہال وے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہاسٹل کے دروازوں کے نیچے سے لائٹ گزرتی تھی جو ہاسٹل کے ہال ویز میں ایک عجیب سا موسم بنا رہی تھی۔ ہم کمرہ نمبر 204 کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے ہمیں ایک انٹینس اسمیل آئی، جیسے پرانی دیوار اور موئسچرائر کی اسمیل ہوتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ تھی اور اس میں کوئی عجیب سی ہیوینس تھی جو محسوس ہوتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کمرے کا لاک ٹوٹا ہوا تھا اور ڈور تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ احمد نے مجھے ڈیئر کیا کہ اندر چل کے دیکھے۔ ہم دونوں نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور بس چاندنی رات کی ہلکی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ کمرہ سالوں سے صاف نہیں کیا گیا تھا اور ہر طرف ڈسٹ ہی ڈسٹ تھی۔ اچانک ہمارے ہاتھ ایک پرانی ڈائری لگی جو سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ اس کے پیجز میں بھی ڈسٹ تھی لیکن کور پر کچھ عجیب مارکس بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم نے ڈائری کے پیجز الٹے ہمیں اندر کے نام نظر آئے۔ رضا، وہ لڑکا جو اس کمرے میں مر گیا تھا۔ ڈائری میں اس کے کچھ لاسٹ دن کی انٹریز تھیں جو کہ بالکل ڈسٹرب کر دینے والی تھیں۔ ایک انٹری میں لکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کمرہ مجھے مارنے والا ہے۔ مجھے ہر رات وہ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی میرا نام پکارتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا لیکن اس نے میرے بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ یہ کمرہ میرے دل میں ڈر اور بے چینی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کیا یہ میرا ذہن کا وہم ہے یا یہاں سچ میں کوئی اور ہے؟ یہ پڑھ کے ہمیں لگا کہ کچھ تو غلط تھا، کچھ جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ احمد نے ڈائری پڑھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، بھائی یہ صحیح نہیں لگ رہا، چلو یہاں سے۔ لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ہم نے ڈور کی طرف بڑھنے کی کوشش کی وہ دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ ہمیں لگا کہ شاید ہوا کی وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن ڈور ہلتا بھی نہیں تھا۔ اچانک سے ہمیں وہی آوازیں سنائی دینے لگیں جو رضا نے اپنی ڈائری میں لکھی تھیں، رضا رضا۔ وہ آواز ہمارے قریب سے سنائی دینے لگی تھی جیسے کوئی ہمیں پکارتا ہو۔ میرا دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ احمد نے ڈور پر زور سے دھکا دیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے چھپ کر اپنی ٹارچز نکالیں اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تبھی ہم نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک بلیک شیڈو سی موو کر رہی تھی۔ وہ بلیک شیڈو ہماری طرف نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اس کا پریسنس ہمارے لیے بہت زیادہ ہیوی اور ڈسٹربنگ تھا۔ مجھے لگا کہ میری ساری انرجی فریز ہو گئی ہے۔ پھر وہ شیڈو دھیرے دھیرے ہماری طرف دیکھنے لگا اور ہمیں اس کے اندر سے ایک چہرہ دکھائی دیا
وہ ایک انسان کا چہرہ نہیں تھا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ میرے اور احمد کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، لیکن ہماری آواز جیسے ہل گئی تھی، جیسے کوئی بولنے نہ دے رہا ہو۔ فائنلی احمد نے کچھ ہمت کی اور ڈور کو زور سے دھکا دیا۔ اس بار ڈور کھل گیا اور ہم دونوں تیزی سے بھاگ کے باہر آئے۔ ہم نے وہاں کے اسٹاف کو بتایا، لیکن انہوں نے بس کہا کہ وہاں ہم نے جا کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے وہ ڈائری پھر کبھی نہیں دیکھی، اور ہاسٹل کے اسٹاف نے اس کمرے کو پھر سے لاک کر دیا۔ میرے اور احمد کے لیے وہ رات کبھی بھولنے والی نہیں تھی۔ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شیڈو ہمیں واپس بلا رہا ہے، جیسے وہ کمرے کا راز اب ہمارے اندر ہی خالی پن بن گیا ہو۔